بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر اقبال چودھری بیگ صاحب جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دیگر سائنس ٹیکنالوجی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج خاص طور پہ جو ہمارے ینگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، اور ایک ایسے پروگرام جو کہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے ترتیب دیا تھا، اس میں جو ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آیا ہے ان کو ایکنالج کرنا، ان کو ان کے کام کو، ان کی محنت کو ایک انسینٹیو دینے کے لیے یہ جو تقریب منعقد ہوئی ہے، میں اس میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو باتیں میں نے سنی عمیر کی، حارث کی، زرقا کی، اس سے ایک بھی چیز بڑی سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ اس طرح حارث نے باتیں کی کہ جس میں سپوزڈلی کہ ایک شارٹ کمنگ، میں ان کو جو بھی انہوں نے تحقیق کی ہے وہ اپنی جگہ پر، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن جو چیز اصل میں حارث کی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے جو اپنی ایک سپوزڈلی شارٹ کمنگ کو، ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں تبدیل کیا، بجائے اس کے کہ اس پہ ساری عمر سوچتا رہتا کہ یہ کیوں ایسا ہے، کیوں نہیں ہے. انہوں نے اپنی اس مشکل کو ایک بہت بڑی اس میں تبدیل کر دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، جو کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی محرومیوں پہ ساری عمر افسوس کرتے ہوئے گزار دیں، وہ اس محرومی کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور ایک ایسے فیلڈ میں آتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ان کو اپنی جو سوالات، اصل چیز کیا ہے سائنس کی دنیا میں ہو یا جو بھی ہو، اصل چیز ہے آسکنگ دا رائٹ کوشچنس. اف یو کین آسک یور سیلف دا رائٹ کوشچنس، اور اف یو آسک ایون ان دا کلاس اور ایلس ویئر، یو ہیو ٹو کوشچن. unless you don't learn to question, you will not be able to move forward in the world. آپ ٹھیک ہے، آپ زندگی گزار لیں گے، ہو سکتا ہے کامیاب زندگی ہو، بٹ وہ آپ کے پوٹینشیل کے مطابق نہیں ہوگی. ہمارے اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں یہی ایک مسئلہ ہے، جس میں کہ ہمارا ایک جو کلچرل لیگیسی تھی. مجھے یاد ہے کہ جب ہم کلاس میں ہوتے تھے، حالانکہ آئی واز فارچونیٹ کہ اچھے اسکولوں میں پڑھنے کا موقع ملا، لیکن 2 چیزیں بڑی ریسٹرکٹیو تھیں. اگر آدمی ہائنڈ سائڈ میں بھی دیکھے، بعد میں اتفاق باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھنے کا ہوا، وہ کیا تھا کہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ بالکل اسی کو ہی آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، بالکل ایکسیپٹ کرنا ہے. ہماری تو ہماری جو ایک روحانی پوزیشن ہے کتاب کے بارے میں، تو اگر کتاب کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں ظاہر قرآن شریف پہلے آتا ہے، اور وہی ہماری سب کتابوں کی عظیم کتاب ہے وہ قرآن شریف. اس میں بھی صرف پڑھنا، صرف اس کو عربک میں پڑھنا کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ایک زبان یا ایک میسج کو سمجھیں گے نہیں تو آپ اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ جتنے سوالات اٹھیں گے آپ کے ذہن میں، اتنے ہی آپ کا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی وہ ہیں صفات ہیں اس کا آپ کو علم نہیں ہوگا. نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن میرے سمیت اکثر یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس نماز کا ایکچوئل معنی نہیں پتا. تو ہم اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سطحی طور پہ چیزیں کرتے ہیں، جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ باوجود اس کے کہ ہمارا ایک اتنا ایک عظیم ہماری ہسٹری ہے سائنسدانوں کے معاملے کے جہاں تک تعلق ہے، ریاضی ہو، الجبرا ہو، میڈیسن ہو، جس میں وہ پائنیئرز تھے ہم لوگ. کیا وجہ ہے کہ اب ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں؟
ایک تو آسودگی شاید ایک وجہ ہے، ایک نظام تعلیم کہ ہمیں سوچ سوال کرنے کا موقع نہیں ملتا. ہمارے کلچرل، اور میرا چونکہ پٹھان کلچر سے تعلق ہے، تو جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی اپنی ایک روایات ہوتی ہیں، لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں. مثلا بڑے سے آپ سوال نہیں پوچھ سکتے بیکاز اٹ از کنسیڈرڈ ایز اور واز کنسیڈرڈ ایز روٹ تھنگ. پھر آبویسلی کلاس میں بھی کہ جو چیز ہے، اگر وہ نیوٹن کا تھرڈ لا ہے تو اس کے بارے میں بھی جسٹ بیکاز کتاب میں لکھا ہوا ہے کافی نہیں ہے. آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی، ریگورس پن پیدا کرنا پڑے گا، چیزوں کی تہ میں جانا پڑے گا کہ یہ ایسا ہے تو کیوں ہے، جس طرح کہ عمیر نے کیا کہ آپ چیزوں کو ان کی بنیاد تک جائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ایسے ہوتا ہے. تو یہ جو اسکیم انہوں نے شروع کی پاکستان سائنس فاؤنڈیشن میں، مجھے اس کا اس لیے بھی زیادہ خوشی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا دیکھیں، حکومت کے لیول پہ حکومت کئی چیزیں جو ہے، حکومت کا کام ہے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا. حکومت کا کام ہے آپ کے لیے وہ اپنے جو محدود وسائل ہیں اس میں آپ کے لیے وہ وسائل دینا جو کہ اس کی دسترس میں ہو. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. حکومت، خاص طور پہ ہماری حکومت جو ہے، اس دفعہ ہم نے سائنس ٹیکنالوجی کے لیے تقریباً بجٹ ڈبل کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ ایک ایک پیسہ پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کے عوام کا اس جگہ پہ لگنا چاہیے جس سے کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کے عوام کی خوشحالی میں وہ چیز مددگار ثابت ہو. ریسرچ کا میں نے کہا میرا ایک موقف ہے، کیونکہ میں سائنٹسٹ نہیں ہوں، نہ میرا ٹیکنالوجی سے شوق تو ضرور ہے لیکن میرا سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اب ہم جو ہے تو اپلائیڈ ریسرچ کی طرف زیادہ ہم اس کو ترجیح دیں گے، بیکاز کوئی فائدہ نہیں ہے ایک ریسرچ پیپرز لکھنے کا ہزاروں یا سووں میں جس کا کہ کوئی عملی چیز اس کی نہ ہو، وہ اثر انداز نہ ہو سکے کسی بھی سائنٹیفک فیلڈ میں یا کسی ایک پرٹیکولر ایریا میں. تو ہماری اب یہ کوشش ہے کہ ہم جتنا زیادہ بھی اپنی جو پالیسی ہے اس میں ہم ان چیزوں کو زیادہ ریکگنائز کریں، ان پہ زیادہ ایمفیسائز کریں، کیونکہ جو آنے والی جو نئی فیلڈ، جس طرح کی ٹیکنالوجی روز بروز ایمرج ہوتی رہتی ہے، کئی چیزیں ہیں جو کہ نئی آ رہی ہیں، اس میں بیسیکلی وہ ہے مجھے میتھمیٹکس کا جنون کی حد تک مجھے شوق ہے، ڈیٹا کا مجھے جنون کی حد تک شوق ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو جو بنیادی وہ فراہم کرتی ہیں، ایک پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں، یہ ٹولز فراہم کرتی ہیں کہ آپ سائنس کی فیلڈ میں آگے جائیں. اور جتنی بھی ہماری ایک اور بھی کوشش ہے کہ جتنے ہمارے ریسورسز ہیں پاکستان اپنی منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی کی، جس طرح PCSIR ہو گیا، SQC ہو گیا، اور سائنس فاؤنڈیشن ہو گئی، کامسٹیک ایک بہت ہمارا اہم ادارہ ہے جس کو چودھری صاحب بڑے کمپیٹنٹلی اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور کل بھی میری ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور جو انیشیٹوز یہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس سے مقصد یہی ہے کہ ہمارا ملک، جس طرح عمیر نے کہا کہ ہمارا جو ٹیلنٹ تھا وہ باہر کیوں چلا جاتا تھا، اس لیے یہاں پہ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتی تھیں. لیکن یہ بھی ساتھ ہے کہ جو حب الوطنی کا جو جذبہ ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کیا اپنے ملک کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، آپ ایک پرٹیکولر فیلڈ یا انسانیت کے لیے. اب اگر یہ جینیٹکس کی بات ہو رہی ہے اور یہ ساری جو میڈیکل بایولوجی وغیرہ میں جو بھی باتیں زرکا نے کی، حارث نے کی، عمیر نے کی، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ ہمارے ملک پہ بھی اور انسانیت کی بھی خدمت ہو سکتی ہے. تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. ہماری جو ٹیلنٹ فارمنگ ہو رہی ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کو ہم مزید تھوڑا سا اس کو وسعت دیں، اور اس کو مزید تھوڑی سی اس میں تبدیلیاں لا کر افیکٹو طور پر کس طرح سے ہم اپنے وہ جو ہمارے جو نوجوان اور بچے ہیں، یہ کس طرح سے اپنی ریسپیکٹو فیلڈز میں ریسرچ ہو، عمل ہو، اور کس طرح وہ اپنی فیلڈ میں گرو کر سکتے ہیں، اس کے لیے پوری طرح سے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، اسکالرشپس کی صورت میں، ورکشاپس کی صورت میں، ٹریننگ ورکشاپس کی صورت میں، گائیڈنس کے طور پہ. اور جس طرح کہ چودھری صاحب نے بالکل 100% درست بات کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کو پھیلائیں نہیں، آپ فوکس رہیں. فوکس ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو
ایک ترقی کا ایک سب سے بڑا سیکرٹ ہے کہ آپ فوکسڈ رہیں، 2-3 ایک ایشوز کو لے کے اپنے پرائورٹائز کر کے اس پہ رہیں، تو آپ جو ہے تو بہت آگے جائیں گے. مجھے یقین ہے کہ ہماری جو یہ آنے والی جنریشن ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سیپلنگز ہیں ہمارے سائنٹیفک ورلڈ کے لینڈسکیپ پہ، تو آپ لوگوں نے بہت آگے جانا ہے. اپنے آپ کو اس چیز پہ وہ کریں، اس پہ یقین کریں کہ آپ کر سکتے ہیں، اور وہ محنت کے تھرو، ایکسپوجر کے تھرو، لنکیجز کے تھرو ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ کس طرح سے ہمارے خاص اسٹوڈنٹس، ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس، وہ باہر ملکوں میں جائیں، وہاں پہ ٹریننگ حاصل کریں، وہاں پہ اپنے آپ کو ذرا زیادہ نکھار سکیں. اور پھر ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس طرح کہ ابھی ذکر کیا تھا غالباً اگین عمیر نے، کہ کچھ ایسی لیبارٹریز ہیں جو کہ، یا کچھ ایسے ایکسپیریمنٹس ہیں جو کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس شاید اکوپمنٹ نہیں ہے. لیکن جس طرح چودھری صاحب نے کہا، آپ لوگ، ہم ایک ایسا وہ ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں جس میں کہ آپ سب ایکسری کون کون سی لیبارٹریز کہاں پہ ہیں، کیا کیا اکوپمنٹ ہے، کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں ہم، کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیز آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں، اور ہم پھر اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے کہ آپ وہاں پہ ان فیسلٹی کو کس طرح سے استعمال کر سکیں گے. کیونکہ ریسورسز ہمارے کم ہیں، تو ہم نے بجائے اس کے کہ ہر ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے، ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو ایک انٹر ڈیپینڈنس ہو، ایک لنکیجز ہو، جس سے کہ جو بھی ہماری اس کی ریسرچ کی اور لیبارٹریز کی جو فیسلٹیز ہیں وہ سب یوز کر سکیں، خیبر سے لے کر کراچی تک سب استعمال کر سکیں. تو انشاءاللہ یہ میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کو آپ مزید بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، اور جس طرح کہ آپ انعامات کی بھی آپ نے جو مجھے بتا رہے تھے کہ جو اماؤنٹ تھا اس کو بھی بڑھا دیے، 10,000 روپے سے 1 لاکھ روپے شاید کر دیے. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ دیکھیں، یہ اصل چیز کیا ہوتی ہے، وہ ریکگنیشن ہوتی ہے، ایکنالجمنٹ ہوتی ہے آپ کے ایفرٹ کی، اور موٹیویشن کے لیے کہ آپ یہی نہیں ہے کہ ادھر رک جائیں کہ ایک چیز اچیو کر لیں نہ ادھر سے آگے کہاں پہ جانا ہے. کیونکہ میں سبجیکٹ سے ہٹ کے آپ کو ایک چیز یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو شاعری ہے اس میں بھی بہت سائنس ہے، اور شاعروں کے بادشاہ مرزا غالب، جب ان کی آپ شاعری پڑھیں اس میں بھی آپ کو سائنس ملے گی. جب غالب نے، میں نے تو سوچا کہ میں اپنی منسٹری میں شعر کو لکھواؤں گا آپ میرا خیال ہے کہ جو بھی غالب کو نہیں پڑھتے ہیں ضرور پڑھنا چاہیے. شاعری بھی ایک آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دیتی ہے. تو غالب کا ایک شعر تھا کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. یہ ایک آپ کو غالب دیتا ہے ایک مطلب اپرچونٹیز اور پاسبلٹیز کا. ہم نے وہ ایک ہے کہ اور بھی غالب کے اس کے ریلیٹڈ اشعار ہیں، تو اپنی ذرا ذہن کو تھوڑی سی تفریح دینے کے لیے اور اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ شاعری کو بھی پڑھا کریں، بیکاز شاعری آپ کے لیے بہت کچھ ہیلپ کر سکتی ہے آپ کو سائنس کی دنیا میں بھی. تو ونس اگین بہت بہت شکریہ اور یہاں بلانے کا اور یہ موقع دینے کا کہ ان سارے جو ہمارے ٹیلنٹڈ ینگ سائنٹسٹ ہیں، ٹو بی سائنٹسٹ ہیں، ان سے ملاقات بھی ہو جائے، اور انشاءاللہ رابطہ رہے گا. آپ ہمارے ادارے کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہا کریں، سوالات پوچھیں، کیا آپ کی ہم کیا مدد کر سکتے ہیں، کہ آپ کے راستے میں کیا مشکلات آ رہی ہیں. اس سے یہی ہوگا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے آپ کو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.